مدینہ میرا دارالمدینہ، دارالمدینہ میرا دارالمدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا۔ آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ہمارا سلسلہ دیکھنے کا مدنی ذہن دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں دارالمدینہ کی جانب۔ دارالمدینہ میرا دارالمدینہ، دارالمدینہ میرا دارالمدینہ۔ آئیے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی آئیے، آپ کا نام؟ حوریہ طاریہ۔ حوریہ طاریہ، ماشاء اللہ عز و جل، مرحبا۔ حلیمہ طاریہ۔ حلیمہ طاریہ، خوش آمدید، مرحبا، آئیے۔ دعا طاریہ۔ دعا طاریہ، خوش آمدید، مرحبا۔ بلال اتاری۔ بلال اتاری، غصے میں لگ رہے ہیں میرے کو آپ؟ نہیں، غصے میں نہیں ہے بالکل بھی۔ میرا نام ہے صادق اتاری۔ صادق اتاری، ماشاء اللہ عز و جل، مرحبا۔ اسید رضا اتاری۔ محمد تیرم۔ اسید احمد، چلیں جی اسید احمد بھائی، خوش آمدید۔ ارحم اتاری۔ ارحب اتاری، ارحب کیسی چوٹ لگ گئی ہے؟ کوئی حادثہ ہو گیا؟ جی کیا ہو گیا؟ گر گئے تھے، سنبھل کے چلا کریں۔ میرا نام دانیال۔ دانیال اتاری، ماشاء اللہ عز و جل، مرحبا۔ جی پیاری سی مدنی منی، کیا نام ہے؟ زرمین۔ زرمین، خوش آمدید، مرحبا، آئیے۔ حمزہ اتاری۔ حمزہ اتاری، خوش آمدید، مرحبا۔ ایک اور چھوٹی سی مدنی منی، کیا نام ہے آپ کا؟ ماریہ۔ ماریا، ماشاء اللہ عز و جل، خوش آمدید، مرحبا۔ حنزلہ۔ حنزلہ، ماشاء اللہ عز و جل، مبلغ بنیں گے بڑے ہو کے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمر۔ عمر بھائی، خوش آمدید، مرحبا۔ رمامہ اتاری۔ کیا کھا کے آئی ہیں؟ بسکٹ۔ منہ پہ لگا ہوا ہے، منہ صاف کیجیے۔ چلیں جی، خوش آمدید، مرحبا۔ ہانیہ اتاریہ۔ ہانیہ اتاریہ، خوش آمدید، مرحبا۔ آمنہ اتاریہ۔ آمینہ اتاریہ، خوش آمدید، مرحبا۔ حفصہ اتاریہ۔ حفصہ اتاریہ، خوش آمدید، مرحبا۔ عبداللہ۔ عبداللہ، اسکارف پہن کر آئیں گے کیا؟ براؤن چادر ہے؟ چادر ہے یہ آپ کی؟ ہاں۔ چلیں جی، خوش آمدید، مرحبا۔ حسنین۔ حسنین، ماشاء اللہ عز و جل، خوش آمدید، مرحبا۔ ایک اور پیاری سی مدنی منی، کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ۔ فاطمہ باجی۔ محمد شاہزیب۔ شاہزیب بھائی، خوش آمدید، مرحبا۔ جانزیب اتاری۔ جہانزیب اتاری، خوش آمدید، مرحبا۔ علی صدیقی۔ علی صدیقی، خوش آمدید، مرحبا۔ فرزین فاطمہ۔ فرزین فاطمہ، خوش آمدید، مرحبا، آئیے جی۔ جواد۔ جواد بھائی، خوش آمدید، مرحبا، آئیے آئیے۔ عبید رضا۔ عبید رضا بھائی، خوش آمدید، مرحبا۔ عرفان الہی اتاری۔ عرفان عرفان الہی، خوش آمدید، مرحبا، عرفان الہی۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ عبدالرحمان۔ عبداللہ، ماشاء اللہ عز و جل، خوش آمدید، عبداللہ بھائی۔ انصار اتاری۔ انصار اتاری، خوش آمدید، مرحبا، انصار بھائی۔ اتاری۔ فیضان اتاری۔ عبدالشافی۔ عبدالشافی، خوش آمدید، مرحبا۔ مدثر۔ مدثر اتاری، خوش آمدید، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں اور مدنی منیوں کا تعارف حاصل کیا، آئیے ان کی گفتگو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جس کی آئے گی سب سے زیادہ تیز آواز، اس کو دیں گے ہم
یہ ایک اچھا سا عام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو زیادہ تیز آواز نکال کے پڑھے گا اس کو ملے گا. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور تیز آواز نکالنی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی سبھی بچے تیز آواز نکال کے پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ کی کارکردگی نمایاں ہے، اور جو زیادہ تیز آواز نکال کے پڑھ رہے تھے. جی آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ جہانزیب. دیکھیے گا جہانزیب بھائی کیسے آواز نکال کے پڑھ رہے تھے، سنائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، زور سے اور آواز نکال کے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ عام دیا جا رہا ہے. ہمارے نام کیا ہے؟ جہانزیب بطاری کو. سبحان اللہ. سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو بھائی ہمیں جو ہے جب بھی درود پاک پڑھیں تو اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجہ بلند پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے. اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھیں. اسی طرح کوئی کام کر رہے ہیں، اس کمرے میں جا رہے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اس کمرے میں جا رہے ہیں تو درود پاک پڑھیں. بس پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. کیا پڑھتے رہیے؟ الصلاۃ والسلام. سب بچے زور سے پڑھیں گے آواز نکال کے. الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ. گھر کے دونوں دروازے پر نالین پاک سجا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم آپ کو دیتے ہیں 2 کیلے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی پیارے پیارے مدنی منو اپنے گھر کے دروازے پہ کیا لکھیں میں آپ کو بتاؤں. آپ اپنے گھر کے باہری مین دروازے پر، یعنی مین گیٹ ہے نا جس پہ بیل بجاتے ہیں، کوئی آتا ہے بیل بجاتے ہیں، دروازہ لاک کرتے ہیں، تو آپ اس دروازے پہ پتہ ہے کیا لکھیں؟ دروازے کے اوپر آپ لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھیں؟ انشاءاللہ عز و جل بسم اللہ کی برکت سے ہمارا گھر آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. اب سارے بچے جب اپنے گھر جائیں نا تو اپنے گھر کا جو باہر کا جو گیٹ ہے نا اس کو دیکھیے گا. اب آپ دیکھیے گا اس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی یا نہیں لکھی ہوئی، درود پاک لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا. اگر نہیں لکھا ہوا تو کیا کریں گے؟ لکھ دیں گے. کیا کریں گے؟ سارے بچے، جتنے بھی بچے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، مدنی منع مدنی منیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ. ان کی دیوار پر جو ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. بہترین. گھر کے باہری مین دروازے پہ کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک لکھ دیں. اسی طرح آپ کی گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے اوپر بھی لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور لکھیے مجھے دعوت اسلامی سے، مجھے دعوت اسلامی سے. ہاں یہ چیزیں آپ اپنے گاڑی پہ لکھ دیے، گھر پہ لکھ دیجیے. بہت سے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو اچھا بچہ کہوں یا گندا بچہ کہوں آپ خود ہی بتائیے گا، جو کہ کارٹون لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی تصویریں لے کر آتے ہیں. کہاں کہاں لگاتے ہیں آپ کو پتا ہو؟ کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ جی دیوار پہ. دیوار پہ لگا دیتے ہیں کارٹون کی تصویر. کہاں لگاتے ہیں؟ اور میں دیوار کی چھت پہ. میں مدنی چینل بھی دیکھتی ہوں. یہ مدنی چینل بھی دیکھتی ہیں؟ جی کیلا دے دو. کیلا چاہیے؟ جی رکیے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کیلا دیتے ہیں. چلیں جی آپ کو کیلا کھانا ہے، آپ کیلا کھائیے. ابھی نہیں کھائیے گا، سلسلے کے بعد. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوار خراب ہو جاتی ہے، یہ جو اسٹیکر لگا دیتے ہیں دیوار خراب کرتے ہیں، الماریاں خراب کرتے ہیں. یہ اچھی بات کوئی ہے. اچھے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ اسٹیکر نہیں لگاتے. ہمیں اسٹیکر نہیں لگاتے. ہم بھی نہیں لگاتے. جی ہمیں نہیں لگانا چاہیے. اور جو کارٹون کی تصویریں لگا رہے ہیں نا دیوار پر، فریج پر، الماری پر اور کاپیوں پر جو لگا رہے ہیں اسٹیکر کارٹون کی، وہ اچھے بچے
نہیں ہے. میں بھی نہیں لگاتی. جی, جو بچے کارٹون کی تصویر لگاتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہیں. جی, ہمیں مدنی چینل کا اسٹیکر لگانا چاہیے, کعبۃ اللہ کا. اسٹیکر لگاتی ہوں. یہ مدنی چینل کا اسٹیکر لگاتی ہیں. آپ کیا لگاتی ہیں؟ جی, مدینہ. جی, یہ مدینے کا اسٹیکر لگاتی ہیں. تو ہمیں مدینے کا لگانا چاہیے, نائل پاک کا اسٹیکر لگانا چاہیے. یہ الٹے سیدھے کارٹون کے ہمیں اسٹیکر نہیں لگانے چاہیے. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, بعض ایسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ خوب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, خوب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. فریج میں جو برف والا پانی ہوتا ہے نا, برف والا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے بوتلیں پیتے ہیں. اب جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں تو ان کو ہو جاتا ہے زکام. کیا ہو جاتا ہے؟ زکام. پھر ان کی جو ہے نوزی نکل رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, آچھی کرتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, تو زکام ہو جاتا ہے, تو پھر بار بار چھینک آتی ہے. تو ہمیں اپنے پاس ایک رومال رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے پاس ایک رومال رکھنا چاہیے. تو جب بھی چھینک آئے تو اس کو جو ہے منہ کے قریب کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جب ان کو چھینک آتی ہے نا تو اپنا منہ اوپر کرتے ہیں, منہ اوپر کرتے ہیں, آچھی. اس وقت جو ہے ہمیں اپنے سر کو نیچے کرنا چاہیے. کہاں کرنا چاہیے؟ سر جو ہے چھینکتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے, اور منہ, سر جھکائیے اور منہ چھپائیے, اور چھینک کی آواز جو ہے بلند نہ کیجیے. جیسے بلند ہوتی ہے نا, زور سے نہیں نکالیے. چھینک کی آواز آہستہ نکالنی ہے, چھینک کی آواز. ٹھیک ہے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو چھینک آ رہی ہوتی ہے آہستہ, لیکن زور سے چھینکتے ہیں. آچھی. کیسے چھینکتے ہیں؟ وہ زور سے کیا کرتے ہیں, زور سے چھینکتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں یہ اچھی بات نہیں ہے, زور سے چھینکنا اچھی بات نہیں. جب بھی چھینک آئے کیا کرنا ہے؟ سر جھکانا ہے, منہ چھپانا ہے, سلو آواز نکالنی ہے. جی, سر جھکانا ہے, منہ چھپانا ہے, اور سلو آواز نکالنی ہے. ٹھیک ہے. کیسے سر کیسے چھپائیں گے؟ سر جھکائیے, منہ چھپائیے. یہ دیکھیں یوں, سر جھکائیے, منہ چھپائیے. ٹھیک ہے. اس طرح ہاتھ رکھیں. جیسے آپ کے ہاتھ میں رومال ہوگا تو آپ رومال یہاں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. آپ نے رومال یہاں رکھا تو اس کی آواز جو ہے آپ نے بلند نہیں کرنی ہے. آواز کیا کرنی ہے؟ سلو. آواز کیا کرنی ہے؟ پھر آہستہ سے کہنا ہے. سر جھکائیے, منہ چھپائیے, اور آواز آہستہ نکالیے. جی, سر جھکائیے, منہ چھپائیے, آواز آہستہ نکالیے. اب اس کو یاد کرتے ہیں. جب بھی چھینک آئے سر سر جھکائیے, منہ چھپائیے, اور چھینک کی آواز بلند نہ کیجیے. سر جھکائیے, منہ چھپائیے, اور چھینک کی آواز بلند نہ کیجیے. ٹھیک ہے. تو آج کے سلسلے میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب بھی چھینک آئے سر جھکانا ہے, منہ کو چھپانا ہے, اور چھینک کی آواز کو بلند نہیں کرنا. اسی طرح ایسا ہوتا ہے بچے کھانا کھاتے نا, کھانا کھاتے رہتے ہیں تو پھر ان کو آ جاتی ہے ڈکار. کیا آ جاتی ہے؟ ڈکار آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں ڈکار کی آواز بھی بلند نہیں کرنی ہے. کیسے آتی ہے؟ ایسا آتا ہے نا, ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے اس کی. کیسی آتی ہے؟ کون نکالے گا ڈکار کی آواز؟ یہ ڈکار کی آواز ہے. تو یہ ڈکار کی آواز اچھی, ڈکار کی آواز اچھی نہیں ہوتی. ڈکار کی آواز, ڈکار کی آواز نہیں ہوتی. ڈکار کی آواز. میں آپ کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ یہ شیطان کو بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. جب ڈکار یا چھینک کی آواز بلند کی جائے گی تو یہ کس کو پسند آئے گی؟ شیطان کو. ڈکار کی اور چھینک کی آواز کس کو پسند ہے؟
شیطان کو پسند ہے، تو ہم نے شیطان کو کیا کرنا ہے؟ ناراض کرنا ہے، خوش کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے، شیطان سے ہماری نعرہ کون لگائے گا؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری، زور سے، کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے. کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے جاری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے، تو اب ہم چھینک کی آواز اور ڈکار کی آواز، اب ہم چھینک کی آواز اور ڈکار کی آواز کو بلند نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جی، جب ہمیں چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب ہمیں چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ. جب چھینک آئے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اگر آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے کہیں گے یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنیں؟ محمد، تو ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، جو بچے اپنے انگوٹھے چومتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نظر کمزور نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ ان کی نظر کمزور نہیں ہوگی. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومے گا. تو سارے بچے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کے گھر مدنی منع ہیں ان کی بھی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل انگوٹھے چومیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے کم سن مبلغ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک معجزہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے شہزادے اور بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بچپن شریف میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گھاٹیوں یعنی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے میں اپنے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے. بعد تلاش دادا جان واپس مکہ شریف آئے اور کعبہ شریف کا پردہ لپٹ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جانے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے. اسی دوران مشہور کافر ابو جہل اونٹ پر سوار اپنی بکریوں کے لیول سے واپس آ رہا تھا. اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. ابو جہل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا کر اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھی. پھر جب اپنے آگے بٹھایا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی اور گویا ابو جہل سے کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو امام ہے، مقتدی کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت
کو جس طرح فرعون کے ذریعے ان کی امی جان تک پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا جان تک پہنچایا۔ سبحان اللہ عز و جل، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ہمارے مدنی منع نے بہت اچھا بیان سنایا، ان کو لنچ باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ آمین، تشریف رکھیے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہماری دارالمدینہ کی مدنی منیا آپ کو ایک کلام سنائیں گی۔ جی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سب گنبد، وہ مکہ بھی تھا تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ سبحان اللہ بھائی، بہت اچھی آپ نے جو ہے نعت سنائی۔ آپ سب کو جو ہے کیلے دیے جا رہے ہیں، یہ لیجیے۔ چلیں آپ آم لے لیجیے، سیدھا سے چلیں، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور چھوٹی سی مدنی منی ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ، یہ بتائیے سر میں تیل لگانا کیا ہے؟ سنت۔ سنت ہے۔ سر میں بیچ کی مانگ نکالنا کیا ہے؟ سنت۔ 3 انگلیوں سے کھانا کیا ہے؟ سنت۔ 3 سانس میں پانی پینا کیا ہے؟ سنت۔ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت۔ جی اتنی ساری سنتیں بتائیں کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے۔ حلیمہ نے بہت پیاری پیاری سنتیں بتائیں۔ چلیں ایک نعت سنا دے، نور والا آیا ہے، سب مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نور والا آیا ہے، نور نور لے کے آئے، سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب تک سارے جاتے جائیں گے، کرتے ملت ہم منا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ۔ چھوٹے سے مدنی منع ہیں، یہ نعرے لگائیں گے، سب نعرے کا جواب دیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے نعرے لگائے۔ آپ کو یہ آم دیا جا رہا ہے جی، خالی کیلے، بھرے ہوئے کیلے لے لو۔ چلیں جی، ان کو کیلے چاہیے۔ مبشر بھائی آپ کو جو ہے کیلے دیے جا رہے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی مدنی منی ہے، وہ آپ کو جو ہے تلبیہ سنائیں گی۔ جی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ، ہماری مدنی منی نے ہمیں تلبیہ سنائی بہت پیارے انداز میں، جن کو عام دیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے ایک مدنی منع ہیں جو آپ کو ایک کلام سنائیں گے۔ جی سونا جنگل آتے اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل آتے اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ جی بہت پیارا کلام سنایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حنظلہ نے بہت پیارا کلام سنایا اور حنظلہ کو دیا جا رہا ہے ایک آم۔ سبحان اللہ،
ہمارے ساتھ ایک اور چھوٹی سی مدنی منی ہے، آپ کو دعا سنائیں گی. کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا. کیا سنائیں گی؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، للہ توکلت للہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ماشاء اللہ عز و جل، ہماری ماریا مدنی منی نے جو ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائی. آپ کو لنچ باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے. چلیں بیٹھیے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. السلام علیکم. Do you know who is the founder of Dawat Islami? Abra Bilal Papa Jani, I love you Papa Jani. سبحان اللہ، آئی لو یو پاپا جانی. یہ آپ کو لنچ باکس دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اپنے سلسلے روشن مستقبل میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا زار پھرتے ہیں، وہ سویلا زار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے ٹوٹے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے ٹوٹے ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھا کلام سنایا. یہ آپ کو لنچ باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے. آمین. تشریف رکھیے.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم روزانہ اپنے سلسلے میں ایک نو مولود مدنی منع یا مدنی منی کو شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نو مولود مدنی منی سلسلے میں شامل ہوں گی اور ان کا نام ہے زینب عطاریہ۔ جی لے کر آئیے مدنی منی کو۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منی آئی ہیں، چھوٹی سی پیاری سی، دکھاؤں میں اس کو، دکھاؤں کون کون دیکھے گا؟ پیاری سی ہیں، چھوٹی سی ہیں، پیارے پیارے سے ہاتھ ہیں۔ اچھا بیٹھے، میں دکھا رہا ہوں، بیٹھیں 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 بیٹھیں۔ یہ دیکھیے بھائی، چھوٹی سی مدنی منی آئی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ زینب عطاریہ۔ کیا نام ہے؟ اچھا تھوڑے سے دور ہو جائیں، منی سو رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہوتا یوں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں، پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نظر بس سے حفاظت کے لیے تل لگایا جاتا ہے۔ کوئی یہاں تل لگاتا ہے، کوئی یہاں تل لگاتا ہے، کوئی یہاں تل لگاتا ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تل لگانے کا کہ تھوڑی کے نیچے لگایا جائے۔ کہاں لگایا جائے؟ تھوڑی کے نیچے، جس طرح کہ ہم اپنی زینب کے جو ہے تل لگا رہے ہیں۔ جی اور کس کس کے تل لگائیں؟ بچوں کا رکھنا، بچوں کا۔ اوپر منہ کیجیے، اوپر منہ کیجیے، اوپر منہ کیجیے، اوپر منہ کیجیے، اوپر منہ کیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی تھوڑی کے نیچے تل لگانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس اذان کی برکت سے، اقامت کی برکت سے بلائیں دور ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو بہتر یہ کہ سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہیں اور بائیں یعنی الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کی جائے۔ اگر 1 مرتبہ اذان و اقامت کہہ دی تب بھی حرج نہیں۔ 7ویں دن نام رکھا جائے، اس کا سر منڈا جائے اور سر منڈانے کے وقت عقیقہ کیا جائے اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں زینب عطاریہ موجود ہیں۔ ان کے سر کے بال اتارے جائیں گے، یعنی کہ ان کو گنجی کیا جائے گا، زینب کے بال اتارے جائیں گے، ان کا سر حلق کیا جائے گا۔ جی اسلام بھائی کو بلائیں جو بال حلق کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ساتھ ہی ساتھ آپ کو دیگر مدنی پھول بھی عرض کرتے چلیں گے۔ جی زینب کے بال جو ہے حلق کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہ ان کے بال اتارنے سے پہلے بالوں کو جو ہے گیلا کیا جا رہا ہے تاکہ بال اڑے نہ۔ مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں زینب عطاریہ کو بال اترتے ہوئے، گنجی ہوتے ہوئے، ماشاءاللہ عز و جل۔ جب بھی چھوٹے چھوٹے مدنی منع یا مدنی منی آئیں تو ہمیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ عز و جل کا نام آئے، ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی احتیاط رکھیں کہ جس بلیڈ سے، جس ریزر سے ان کے بال اتارے جا رہے ہیں وہ نیا ہو، اور یہ جو بال اتارے جا رہے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اسی دن عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، اور ان کا نام رکھا جائے۔ اگر پہلے دن نام رکھ دیا تو جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 7ویں دن تو اچھا سا نام رکھ دیں۔ بعض لوگ جو ہے قرآن مجید سے نام نکالتے ہیں، یاد رکھیں اگر وہ نام قرآن پاک سے کسی نبی یا نیک بندے کا ہے تب تو اس نام رکھنے میں حرج نہیں، لیکن بس اوقات ایسے نام کا انتخاب کر دیا جاتا ہے جو کہ معنوی لحاظ سے اس کے معنی اچھے نہیں ہوتے، اس کا نام نہیں رکھ سکتے لیکن نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کے ایک دیہات میں ایک عورت تھی جو کہ کچھ قرآن پاک پڑھنا جانتی تھی، اس نے جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھنا شروع کیے۔ اس کے یکے بعد دیگرے 3 مدنی منیوں کی ولادت ہوئی، 3 بچوں کی ولادت ہوئی، تو اس نے سورہ کوثر کا انتخاب کرا کہ سورہ کوثر جو ہے نام نکالے جائیں گے اور نام رکھے جائیں گے۔ اب پہلی بچی کی ولادت ہوئی تو اس نے نام رکھا کوثر۔ جب دوسری مدنی منی کی ولادت ہوئی تو اس کا نام رکھا ونہر، اور تیسری کا نام رکھا ابتر۔ کوثر کے معنی باحیثیت تو کسی حد تک درست ہیں، لیکن ونہر کے معنی ہیں اور تم قربانی کرو۔ اب جس مدنی منی کا نام رکھا ونہر تو اس کے نام کے معنی کیا بنے؟ اور تم قربانی کرو۔ ابتر کے معنی ہے خیر سے محروم رہنے والا، جو کہ کسی بھی نام رکھنے کے لیے مناسب نہیں، مگر جہالت کا کیا کیا جائے۔
تو جو بھی آپ نام کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مدنی منع کا نام، مدنی منی کا نام یہ رکھنا ہے، تو آخری انتخاب جو ہے علماء اکرام سے فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر مدنی منع کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ تو مدنی منع کا نام جو ہے محمد رکھیے کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور جب چھوٹے چھوٹے مدنی منع یا مدنی منی ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کچھ اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کہ موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر گانوں کی آواز تیز کر دی جاتی ہے، اب یہ آواز ان کے کانوں میں جائے گی تو ظاہری بات ہے جو آپ سنا رہے ہیں وہی ان کی زبان سے نکلے گا۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ سب سے پہلا لفظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام ہو۔ ہم اپنے سلسلے میں روزانہ آپ کو کچھ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے نام مشورتاً عرض کرتے ہیں۔ اگر مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا نام محمد یا احمد ہی رکھیں، لیکن پکارنے کے لیے ہم آپ کو مشورتاً کچھ نام عرض کر رہے ہیں کہ آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ حر، یہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ مارکہ کربلا میں آپ یزیدی لشکر میں شامل تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور جام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ عثمان، یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ خلفۂ راشدین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، تیسرے امیر المؤمنین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں اور ذوالنورین کا لقب پایا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ تو ہوئے مدنی منوں کے نام، اور مدنی منیوں کے نام پیش خدمت ہیں۔ آپ حلیمہ نام رکھ سکتے ہیں، یہ وہ مقدس اور خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے والدہ ہیں اور جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ ایسے ناموں نے جیسے اکثر کلام وغیرہ پڑھے جاتے ہیں یا مقدس کتابوں میں نام آ جاتے ہیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا نام آ گیا، ہمارا نام آ گیا۔ یہ حلیمہ نام ایسا پیارا ہے کہ اکثر آمد کے کلاموں میں آپ کا نام آتا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ دنیا دے سرکار آ گئے، گودی میں تیری دنیا کے سرکار آ گئے۔ آپ چاہیں تو اسما نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت فرمائی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اور جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صاحب الحجرتین یعنی 2 ہجرتوں والی کا لقب عطا فرمایا، تو آپ حلیمہ نام رکھ سکتے ہیں، آپ اسما نام رکھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ جب کسی نام کا انتخاب کر لیں، چاہے قرآن سے نکالیں، کیا آپ کے دل میں ہے یا نانا نانی یا دادا دادی جو بھی نام رکھے تو اس نام کا انتخاب علماء اکرام سے لازمی کروائیں کہ ہم یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں، آیا کہ یہ نام صحیح ہے، معنی اچھے ہیں یا نہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ عز و جل ہماری مدنی منی کے نصیب اچھے کرے، اس کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے روشن مستقبل میں ذکر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، لا إله إلا 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 الله، لا
إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا الله 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 إلا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب کچھ مدنی منوں کے کچھ جھولوں کے شارٹ لیتے ہیں, کچھ باتیں وغیرہ تو ہو گئی, کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں جھولوں کی جانب. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار المدینہ میرا دار المدینہ, دار المدینہ میرا دار المدینہ.